بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد مبادئ الاصول سبق نمبر 2 خطبہ کتاب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خطبہ کی یہ تشریحات جو ہوتی ہیں وہ تو میں نے اس سے پہلے کئی کتابوں کے خطبہ میں ہدایت النحو میں بھی اور اس کے علاوہ اس سال درجہ ثالثہ میں شرح تہذیب کے اندر اور اصول شاشی کے اندر میں نے تفصیلات ساری بیان کر دی ہیں، لہٰذا ان کو دہرانا مقصد نہیں ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ اما بعد فاصول الفقہ، فقہ کے جو اصول، فقہ کے جو اصول ہیں۔ اب اصول فقہ جو ہے وہ تعریف لقبی یا تعریف اضافی، حد لقبی، حد اضافی، یہ باتیں بھی ساری میں نے اصول شاشی کے اندر کر دی ہیں کہ دونوں اعتبار سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اصول فقہ کی سب سے پہلے تعریف ہی دیکھتے ہیں جو وہاں ہم نے کی ہے۔ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کی تعریف موضوع، غرض و غایت کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں علم یبحث فیہ عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام العملیتی عن الادلۃ الشرعیتی، یہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ ایسا علم کہ بحث کی جاتی ہے جس علم کے اندر عن القواعد، ایسے قواعد کے ساتھ، ایسے قواعد سے التی یتوصل بها، کہ جن قواعد کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے الی استنباط الاحکام العملیتی، احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ کے استنباط کی طرف، کس سے؟ عن الادلۃ شرعیہ، ادلہ شرعیہ سے، ادلہ شرعیہ سے، یعنی دلائل شرعیہ سے احکام شرعیہ کو نکالنے کے حوالے سے جو قواعد ہمیں کام آتے ہیں، وہ قواعد، ان قواعد کا علم وہ اصول فقہ کہلاتا ہے۔ اب احکام شرعیہ ان کی تعداد تو کوئی محصور نہیں ہے، وہ تو لا متناہی ہیں، یعنی لا محدود ہیں، وہ تو قیامت تک نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے جوابات آتے رہیں گے، تو مسائل غیر محدود ہیں، البتہ دلائل جو ہیں وہ محدود ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ تو مشہور آگے مصنف فرماتے ہیں والادلۃ الشرعیہ، جو دلائل شرعیہ ہیں بڑے بڑے، ہی الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، یہ 4 ہیں، اور اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو یہ تقریباً کوئی 13-14 بن جاتے ہیں، جو میں نے اصول شاشی میں آپ کو تفصیل سے وہاں بتا دیے تھے۔ اس میں کچھ منسوسی غیر منسوسی کا ہم نے فرق کیا تھا، اور اختلافی غیر اختلافی کا فرق کیا تھا۔ یہ تو اتفاقی ہے نا، اور اختلافی جو ہیں وہ 7، اس کے علاوہ اور پھر میں نے کچھ اور ملا کے آپ کو 13-14 وہاں پر بتا دیے تھے۔ اس میں عرف و عادت بھی تھا، مصالح مرسلہ بھی تھا، ٹھیک ہے جی، اور قیاس خفی بھی ہے اس کے اندر، اور اس طرح کی مختلف چیزیں اس کے اندر اور تھیں جو وہاں پر آپ نے پڑھی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوع اس کا ہے الادلۃ الشرعیۃ من حیث ایصالها الی الاحکام العملیہ، یعنی دلائل شرعیہ وہ اس کا موضوع ہے، لیکن محض دلائل شرعیہ نہیں، وہ دلائل شرعیہ کہ جو پہنچانے کا ذریعہ بنے احکام شرعیہ کی طرف، احکام شرعیہ کے استنباط کی طرف جو دلائل شرعیہ واسطہ بنے، ذریعہ بنے، وہ اس کا موضوع ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ غرض و غایت، وغایتہ معرفت الاحکام العملیۃ من الادلۃ الشرعیہ، جاننا پہچاننا احکام عملیہ، شرعیہ، فرعیہ کا ادلہ شرعیہ سے، کہ آپ کو معلوم ہو جائیں احکام شرعیہ، دلائل شرعیہ سے معلوم ہو جائیں، یہ معلوم ہو جانا غرض و غایت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَالتَّمَكُّنُ مِنْ اسْتِنبَاطِهَا مِنْهَا، کہ قدرت بھی آپ کو حاصل ہو جائے، قدرت پا لیں آپ ان احکام شرعیہ کے استنباط کی، دلائل شرعیہ سے۔ جی، یہ تعریف موضوع غرض و غایت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ أَرْبَعَةٌ، اور جب یہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں، واجب ہے ان يبحث عنها، کہ ان سے کیا کی جائے؟ بحث کی جائے، یعنی بڑے بڑے یہ 4 ہیں
باقی جو میں نے کہا نا 13-14 وہ اس کے ذیل میں ہی آ جاتے ہیں اجتہاد کے، قیاس کے۔ کیوں واجب ہے ان سے بحث کرنا؟ لیعلم، تاکہ جانا جائے بھی طریق و تخریج الاحکامی، احکام کے نکالنے کا طریقہ کار تاکہ معلوم ہو جائے، اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اصول کا لفظ آیا، اصول جمع اصل ہے، اور اصل جو ہے وہ لغت میں ما یبتنی علیہ شیء یا ما یبتنی علیہ شیء، جس کے اوپر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے، جیسے کہ اصل الجدار، دیوار کی جو بنیاد ہے وہ اصل کہلاتی ہے، نیچے تو اس کا اعراب بنیاد اساس، واصل الشجرہ یا درخت کی جو جڑ ہے وہ درخت کے لیے اصل کہلاتی ہے۔ اور اصطلاح میں اصل کہتے ہیں ہی الادلۃ الشرعیہ، وہ دلائل شرعیہ ہیں جن سے احکام شرعیہ کو نکالا جاتا ہے۔ والفقہ، فقہ لغت میں لغتاً الفہم، وہ سمجھ کا نام ہے، فہم، یا الشق، کسی چیز کو پھاڑنے، کھود خورید کرنے، تفتیش کرنے کا نام ہے۔ اصطلاح میں والعلم هو علم الاحکام الشرعیۃ العملیہ، اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ فرعیہ کے جاننے کو علم کہا جاتا ہے۔ اور آگے الاحکام العملیہ جو بار بار آ رہے، احکام عملیہ ہوں، احکام فرعیہ ہوں، شرعیہ ہوں، یہ ایک ہی چیز ہے، احکام فقہیہ ہوں یہ ایک ہی چیز ہے۔ ان کے مقابلے میں آتا ہے احکام اصلیہ۔ احکام اصلیہ سے مراد ہوتا ہے احکام اعتقادیہ الکلامیہ، عقائد کا علم، ٹھیک ہے، جس کو فقہ اکبر بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ فقہ اصغر ہے جو شرعی احکام ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے خطبہ کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے کر دی ہے، باقی اس کی بہت ساری تفصیلات چونکہ سرشاشی شرح تعظیم وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہیں خطبہ سے متعلق، اور یہ جو تعریفات ہیں یہاں پر حد لقبی اضافی جو میں نے کہا تھا اصول فقہ کی، اس کی ساری تفصیلات آپ سرشاشی میں پڑھ چکے ہیں، یہاں میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔